بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابتداء میں مسلمان مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کا طریقہ کار نہیں تھا، تو لوگ جمع ہوئے اور اس بات پر بحث شروع ہوئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ ناقوس کا طریقہ کار اپنا لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ بغل کا طریقہ اپنایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقے پسند نہ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ پھر کسی شخص کو مقرر کیا جائے جو نماز کے لیے منادی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اٹھو اور منادی یعنی اعلان کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، جس میں اذان کی آغاز کا بیان ہے۔ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں وہ علی الاعلان آزادانہ طریقے سے باجماعت نماز پڑھتے، اس لیے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے طریقہ کار پر غور کرنے کی ضرورت بھی درپیش نہ ہوئی۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد پہلے ہی سال مسجد نبوی کی تعمیر عمل میں آئی، جہاں مسلمان 5 وقتہ نمازوں کے لیے جمع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے۔ مختلف روایات میں مختلف طریقوں کا بیان ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنانچہ ایک رائے یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو جھنڈا بلند کیا جائے، اور لوگ اس جھنڈے کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اب نماز کا وقت ہے، تو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ آگ جلائی جائے، یہ بھی پسند نہ آیا۔ ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس گھنٹی کو کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ناقوس بجاتے تھے، تو عیسائیوں کا طریقہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ بغل بجایا جائے، یہ یہود کا طریقہ کار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور نہ فرمایا۔ کسی طریقہ کار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہ ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اسی غور و فکر میں گھر آئے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اذان کے کلمات کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لے کر گزر رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو لے کر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم اس کو بجائیں گے اور لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ تو پھر اس نے حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے۔ اذان کے کلمات سکھانے کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے پھر تکبیر کے کلمات بھی سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام معاملہ عرض کیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے بھی خواب دیکھا تھا، اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اذان کے کلمات سکھائے تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو کہا کہ بلال کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ کھڑے ہو کر یہ کلمات کہے، تم اسے سکھاتے جاؤ۔ حضرت بلال کی آواز چونکہ بلند تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے ان کو مقرر فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ خواب میں تمہیں جو کلمات سکھائے گئے ہیں وہ حضرت بلال کو بتاتے جاؤ، اور انہی کلمات کے مطابق وہ اذان دیتے جائیں۔ چنانچہ یہاں سے مسلمانوں میں اذان کا آغاز ہوا۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے اذان
اذان دینا سنت موقدہ ہے، چنانچہ مساجد میں 5 وقتہ نمازوں سے پہلے اور جمعے سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اذان جہاں سنت موقدہ ہے وہاں یہ اسلام کا شعار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔